حضور یہ پہلا سوال لاہور سے 7ویں جماعت کے ایک طالب علم نے بھجوایا ہے اچھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ امام مہدی کے آنے کے بعد ایک عرصے تک ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، ٹھیک ہے پھر بد ہوائیں چلیں گی، یہاں تک کہ شر نیکی پر غالب آ جائے گا۔ ٹھیک یہی وہ وقت ہے جب قیامت آئے گی۔ ٹھیک وہ لکھتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ شر نیکی پر قیامت کے دن کیوں غالب ہوگا، حالانکہ دنیا کا انجام تو نیکی پر ہونا چاہیے۔ وہ انجام پہلے ہو چکا ہوگا. دنیا کا انجام اس وقت ختم ہو جائے گا جب نیک لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے. پھر یہ تتمہ ہے اس کا. شریر لوگوں پر قیامت آنا اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت ہے، یہ بتانے کے لیے کہ خدا کے نزدیک خیر ہی کی قیمت ہے، شر کی قیمت نہیں ہے. اس لیے خیر والوں کو اچھے وقت میں اٹھا لے گا، ان پر قیامت نہیں آئے گی. پھر جو شریر باقی رہ جائیں گے وہ پھر ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا وہ اللہ جیسا چاہے گا فرمائے گا. لیکن یہ بات اس بات کو ظاہر نہیں کرتی کہ نیکی بدی پر غالب آ جاتی ہے، کیونکہ کثرت کا نام غلبہ اصل میں نہیں ہے. کثرت کے متعلق قرآن کریم ہر جگہ یہ بتا رہا ہے کہ اکثر وقت اکثر صورتوں میں کثرت ہی سچائی کی مخالف رہی ہے اور کثرت سے انکار کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ غلبے کی نشانی ہے. اگر بدی کو عموماً یہ نسبتاً نیکی کے مقابل پر یہ فوقیت حاصل ہے کہ وہ جلدی دخل کرتی ہے اور جلدی اپنی طرف کھینچتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے پہاڑی سے کوئی چیز نیچے اتر رہی ہو، اس کو زور نہ لگانا پڑتا ہو اور تبھی قوتیں اسے بڑے زور سے کھینچیں، اور اگر وہ آمادہ ہو جائے نیچے اترنے پر تو پھر اس کی راہ کوئی روک نہیں سکتا. اور نیکی میں جو قوت اور ہر وقت کی جد و جہد کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے باوجود نیچے کی طرف کھینچی جانے والی طاقتوں کے اگر چند بھی اوپر پہنچ جائیں تو نیکی غالب آتی ہے، بدی غالب نہیں آتی. بدی کو تمام وہ ذرائع میسر ہیں جن کے نتیجے میں اگر طبی حالت میں چھوڑ دیا جاتا تو بدی غالب آ جاتی. اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں جو اس کے خلاف زور لگاتے ہیں اور انبیاء کے وقت میں ہر دفعہ ثابت کر دیتے ہیں کہ نیکی میں اتنی بڑی طاقت ہے کہ تمام بنی نوع انسان یا جس قوم میں بھی کوئی نبی پیدا ہو، اس کی اجتماعی کوشش کے باوجود اس کے کہ بدیوں کی عادت پڑ چکی تھی، باوجود اس کے کہ بدی غالب آ چکی تھی، پھر اس میں سے نیکی پھوٹی ہے. اور کم من فیتن قلیلت غلبت فیتن کثیرہ کا منظر ابھرتا ہے ہر دفعہ. یہ غلبے کی نشانی ہے، ایسے غلبے کی جس کی قدر و قیمت ہے. ورنہ مٹی ہو جانا موت کا غلبہ تو ہے ہی ہے، ہر طرف موت ہی کا غلبہ ہے. زندگی کا استثناء بتاتا ہے کہ زندگی میں ایک جان ہے. بس اس پہلو سے وہ لوگ جو زندگی کی صلاحیتیں رکھتے ہوں گے وہ جب کمزور ہو جائیں گے، نسبتاً کم ہو جائیں گے، یا ان کی صلاحیتیں رفتہ رفتہ کروڑ ہو جائیں گی جیسے زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو جو ان میں سے ہیں اس وقت سے پہلے اٹھا لے گا جبکہ غضب کے نتیجے میں انسان کی صف لپیٹی جانی. یہ دقیق مضمون ہے، ہو سکتا ہے 7ویں کلاس کے بچے کو سمجھ نہ آئے، لیکن اس کو جو خیال آیا ہے اس سے میں امید سمجھتا ہوں کہ ذہین بچہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے.